السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی تراویح میں 5ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے، 5ویں پارے کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ 5ویں پارے کے اندر ٹوٹل 17 رکوع ہیں اور 5ویں پارے میں ٹوٹل 124 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 147 تک سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے اندر ہم نے چوتھے پارے کے اخیر میں یہ پڑھا تھا، یہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا تذکرہ کیا جو عورتیں حرام کر دی گئی، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھائیوں کی بیٹی یعنی بھتیجیاں، بھانجیاں، پھر وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا، دودھ شریک بہنیں ہیں، پھر اسی طرح بیویوں کی مائیں یعنی ساس ہیں، وہ سوتیلی بیٹیاں جو پرورش میں پلی اور بڑھی ہے۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں ہیں، پھر 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا ہے، تو یہ چوتھے پارے کے اخیر میں تھا۔ 5ویں پارے کے شروع میں کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ وہ عورتیں بھی حرام کر دی گئی ہے، ان سے شادی نہیں کر سکتے، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو وہ بھی حرام ہے، مگر جن کے مالک ہو تمہارے دائیں ہاتھ۔ تو یہاں تذکرہ ہوا ان عورتوں کا جو عورتیں حرام کر دی گئی ہے، ان سے شادی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تب آئیے 5ویں پارے کے شروع میں ہم نے لے لیا کہ وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو شادی شدہ ہیں، جب تک ان کی طلاق نہ ہو جائے یا خلا نہ ہو جائے اس سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم عورتوں سے اگر فائدہ اٹھاؤ تو فائدہ اٹھانے کا مطلب نکاح میں جب لاؤ تو انہیں مہر دے دیا کرو۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں متع کرنا جائز ہے، نعوذ باللہ، تو یہ متع جائز نہیں، یعنی چند دن کے لیے نکاح کرنا پھر اس کے بعد چھوڑ دینا۔ حدیث کے اندر قیامت کی صبح تک کے لیے منع ہے۔ حدیث کے اندر ذکر ہے، صحیح مسلم کتاب النکاح کتاب نمبر 16 حدیث نمبر 1406، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا ایھا الناس انی قد کنت اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء وان اللہ قد حرم ذلک الی یوم القیامہ فمن کان عنده منہن شیء فلیخل سبیلہ ولا تاخذوا مما آتیتموہن شیئا۔ اے لوگو، بے شک میں نے تم لوگوں کو عورتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اب حرام کر دیا ہے، تو جس کے پاس ہے تو اس کا راستہ چھوڑ دے اور جو کچھ دیا ہے اس کو مت لو۔ اب آئیے بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آیت نمبر 19 میں۔ پھر آیت نمبر 19 کے اندر یہ بھی ہے، ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اور تم لوگ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ تو خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا، اپنے آپ کو ہلاک کر لینا، برباد کر لینا منع ہے، کیونکہ جان ملی ہوئی ہے ایک، دوبارہ جان نہیں ملے گی، چانس دوبارہ نہیں ملے گا، اور یہ جسم اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی کو مارنے کا اختیار ہے، کسی انسان کو اختیار بالکل حاصل نہیں ہے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دے دیا ہے، مرد کو بھی حصہ دیا، عورت کو بھی دیا، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو زیادہ جو بھی دیا تو اللہ کی طرف سے ہے، تو حسد نہیں کرنے کا، جلن نہیں کرنے کا منع کیا جا رہا ہے، حسد اور جلن سے منع کیا جا رہا ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل مانگا کرو، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل و کرم مانگا کرو، اللہ ہی سے مانگو۔ تو اللہ نے اگر کسی کو مالدار بنایا ہے تو ہم اس سے حسد نہ کریں، جلن نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو ہم جلے نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر ہم جلتے ہیں تو گویا کہ اللہ کے فیصلے پر ہم اعتراض کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دینے والے ہیں۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد جو ہے وہ عورتوں پر حاکم ہیں، کس وجہ سے؟ حاکم مطلب قوام، قوام مطلب انتظام کرنے والا، قوام سے مطلب سپیریئر نہیں، اچھا ہے یہ نہیں، بلکہ انتظام کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا۔ کس وجہ سے دیکھ بھال کرنے والا؟ کیونکہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلا مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کما کے لائے اور عورت کو دے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر والوں کے لیے کمائے۔ اسلام کے اندر عورتوں کے لیے ہے ہی نہیں کہ وہ باہر جا کر کمائے، گھر کے اندر رہ کے وہ تجارت کر سکتی ہے، لیکن گھر والوں کا پیٹ پالنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ بیٹیوں کا کھا رہے ہیں۔ کہیں کہیں ایسا بھی ہے کہ مرد گھر کے اندر ہے، بوا کھلا رہا، بچے کھلا رہا، اور وہ جو عورت ہے بیچاری جاتی ہے، کماتی ہے، باہر بھی کام کرتی ہے، گھر کے اندر بھی کام کرتی ہے، بیچاری نے ڈبل محنت لے رکھا ہے، بازار کو بھی اپنے سر پہ اٹھا لیا، گھر کو بھی اٹھا رکھا ہے، اور کما کے لا کے دیتی ہے، پھر بھی لوگ بات سناتے ہیں۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں پتہ چلے تو کیسے نصیحت کرو۔ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا،
کہ پہلے نصیحت کرو اور اگر بات نہ مانے تو بستر الگ کر دو۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے ہلکی مار مارو۔ تو اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ پہلے نصیحت کرو، سمجھاؤ، فلانے کی امی یا نام جو ہے وہ لیجئے، سمجھائیے یہ دن ہے یہ رات ہے، پھر اس کے بعد بستر الگ، ایک ہی گھر کے اندر بستر الگ، پھر اس کے بعد ہلکی مار۔ اب ایسی مار نہ ہو کہ ہاسپٹل جانا پڑے، اب ایسی مار نہ ہو ہاتھ پر توڑ کے بیٹھا دیا، جی نہیں۔ پھر نمبر 3، دونوں طرف سے بیٹھیں گے، پھر مسئلہ ہوگا، چاہے طلاق ہو جائے یا خلا ہو جائے یا پھر صلح صفائی ہو جائے، دونوں طرف سے لوگ بیٹھیں، اور اگر اصلاح کے لیے بیٹھیں گے تو فائدے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ اب آگے حقوق العباد ہے، ایک آیت ہے آیت نمبر 36، اس کے اندر حقوق العباد، بندوں کے حقوق کا تذکرہ ہے، جیسے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، پھر اسی طریقے سے رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ، اجنبی پڑوسی کے ساتھ، پہلو کے ساتھ یعنی ہم نشین کے ساتھ، جیسے سفر کرتے ہیں ٹرین وغیرہ میں یا گاڑی وغیرہ میں تو بازو میں جو رہا تو ہر ایک کے ساتھ احسان کرنا ہے، مسافر کے ساتھ، پھر اسی طرح غلام اور لونڈی کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں، بخیلی کا حکم دیتے ہیں، وہ لوگ برے لوگ ہیں۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے جو لوگ دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، بالکل نہیں، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، آیت نمبر 40 میں اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت بیان کی جا رہی ہے، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، پھر سوچئے ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی جتنی امتیں گزر چکے اس کے لیے گواہی دینے والے ہیں۔ اب آگے شراب کے بارے میں دوسرا حکم آ گیا، آیت نمبر 43 پر غور کر لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جو کہتے ہو وہ جان لو۔ تو یہ دوسرا حکم، اس سے پہلے والا حکم گزر چکا ہے دوسرے پارے کے اندر، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 میں، اب یہ دوسرا حکم ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے تیمم کے بارے میں کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا پیشاب پخانہ سے آئے ہو یا بیوی سے ملے ہو، او لامستم النساء، اگر تم پانی نہیں پاتے ہو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو کیا کر لو؟ تیمم کر لو۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ اس طرح ہاتھ لیجئے، مٹی پر ماریے، اس کے بعد اس طرح کر لیجئے اور اس کا منہ پر ایک مرتبہ پھیر لیجئے، ختم۔ یہ تیمم ہو گیا، پانی کے لیے کافی ہے۔ کون سے پانی کے لیے کافی ہے؟ اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے یا پھر ہم بیمار ہیں یا سفر میں ہیں اور پانی نہیں ہے، پھر اسی طرح پیشاب پخانے سے آپ پانی نہیں ملا یا عورت سے ملے بھی رات میں لیکن پانی نہیں ہے، تو بس یہی تیمم کافی ہے، لیکن جب پانی مل گیا تو ختم، تیمم برخاست۔ اب آگے یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا سنو تو وہ کہتے نہیں ہم سنیں گے نہیں، اور دین کے اندر لعن و طعن کرنے والے تھے۔ پھر اسی طرح آگے بیان کیا جا رہا ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بات مانو، لیکن وہ بات ماننے والے نہیں، سنیچر والوں کا تذکرہ ہوا۔ آگے کہا جا رہا ہے شرک کے بارے میں، آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا، ولا یظلمون فتیلا، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح یہودیوں ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا علم تھا، وہ لوگ بتوں پر اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کو یہ کہتے ارے تم تو ایمان والوں سے زیادہ اچھے ہو، اللہ نے لعنت کی ہے ان لوگوں پر۔ پھر اسی طرح وہ لوگ حسد کرنے والے ہیں، یہودیوں کا تذکرہ، یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ لوگ حسد کرتے ہیں جو ہم نے مسلمانوں کو دے رکھا ہے اپنا فضل، جبکہ ہم نے تو ان لوگوں کو اور زیادہ اپنا فضل دے رکھا ہے، کتابیں ان میں تھی، نبی ان کے اندر آئے، پھر بھی یہ لوگ حسد کرتے ہیں اور جلتے ہیں۔ آیت نمبر 56 پر غور کیجئے کافروں کے بارے میں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب چمڑا جل جائے گا تو ہم نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ عذاب ہو۔ آپ غور کرتے ہوئے چلے، یہ پین ریسپٹرز ہے، یعنی اسی کے اندر جو ہے درد ہوتا ہے، اگر ہاتھ جل جائے یا کہیں کوئی آدمی جل جائے اور سوئی بھکوئیے، سوئی گڑائیے، اگر درد ہوگا تو سمجھ جائیے امید ہے، لیکن اگر درد نہ ہو تو امید نہیں، کیونکہ اصل درد چمڑے کے اندر ہوتا ہے، اندر تھوڑا نہ درد ہے، تو اسی کا ذکر ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جب جل جائے گا چمڑا تو دوبارہ چمڑا چڑھا دیں گے۔ تو دنیا کے اندر جس نے لوگوں کو تکلیف دی ہے، اللہ بار بار چمڑا چڑھا کر اس کو تکلیف دیں گے اور انصاف وہاں دلائیں گے۔ اس لیے دنیا کے اندر اگر انصاف نہ ملا تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔
اب آگے اللہ نے کہا انصاف کے بارے میں کہا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 59 پہ غور کیجیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ ایمان والو اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اور تم لوگوں میں سے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی بات مانو۔ لیکن آگے کہا جب آپس میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ کی طرف پلٹو یعنی قرآن کریم کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹو یعنی حدیث کی طرف۔ تیسرا نمبر غائب ہے اپنے ذمہ داروں کی طرف۔ یہی طریقہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے لڑائی جھگڑا جب ہو جائے تو قرآن کی طرف رجوع کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف آئیں۔ ابھی پاؤ پارا ہوا، اب آگے ہم چلتے ہیں۔ منافقوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، جب کوئی فیصلہ ہوتا تو وہ لوگ دشمن کے پاس چلے جاتے، وہاں فیصلہ سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس صحیح فیصلہ ہو رہا ہے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ یہ اپنے معاملات کا فیصلہ شیطانی چیلوں سے کراتے ہیں۔ منافقوں کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ آپ کے رب کی قسم وہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے تمام جھگڑے میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے اور دل میں کسی طرح کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ آپ دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا کتنا اہم ہے کہ اللہ نے اپنی قسم کھا کے کہا، جبکہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی بول دیتے تو بات اہم ہے، قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر لوگ واعظ و نصیحت پر عمل کریں تو خود ان کے لیے بہتر ہے اور ثابت قدمی کے اعتبار سے بھی اچھا ہے، تو یہ انہی کے لیے بہتر ہے۔ لیکن لوگ واعظ و نصیحت پر عمل نہیں کرتے تو خود لوگوں کا نقصان ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، کن کے ساتھ ہوں گے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی بات مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ۔ اور ان لوگوں کی دوستی کتنی بہترین ہے، ان لوگوں کا یارانہ کتنا خوب ہے۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے راستے میں ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کو بچانے کے لیے کیوں نہیں جاتے جو فریاد کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے، کیونکہ یہاں رہنے والے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حمایتی بھیج۔ تو پتہ یہ چلا اسلام کے اندر جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کب ہے؟ کمزوروں کو بچانے کے لیے، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو بچانے کے لیے، اور ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہے، مظلوموں کے مدد کے لیے ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا رہا ہے کہ شیطان جتنی بھی چال چلے، ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال بہت ہی کمزور ہے۔ اس کے بعد دنیاوی زندگی کے بارے میں قل متاع الدنیا قلیل، یہ معمولی ہے، سامان تھوڑا سا ہے، اور آخرت والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، ولا تظلمون فتیلا، اور کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 78 میں اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو، مضبوط قلعے کے اندر کیوں نہ رہو، موت تمہیں آ پکڑے گی۔ پھر اسی طرح منافقوں کے بارے میں جب ان کو کوئی بھلائی ملتی تو ٹھیک ہے، لیکن جب برائی آتی تو کیا کہتے؟ ارے تمہاری طرف سے ہے، بس شگون ہی لیتے۔ قل کل من عند اللہ، آپ کہہ دیجئے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، تو پتہ یہ چلا خوشحالی اور تنگی سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ وارسلناک للناس رسولا، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، وکفی باللہ شہیدا، اور گواہی دینے کے اعتبار سے اللہ ہی کافی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، بات مانے گا، حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی بات مانتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے بھی اعراض کیا تو آپ کو ہم نے نگہبان بنا کر ان پر نہیں بھیجا ہے، بس آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند خیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، وہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کوئی بھی خبر آئے تو ایسا نہیں اس کو پھیلا دینا ہے، جیسے کچھ میڈیا والے پھیلا دیتے بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کے۔ تو اگر میڈیا میں آپ کام کر رہے ہیں تو خبر کی پہلے تحقیق کر لیجئے، پھر اس کے بعد پھیلائیے، ورنہ نقصان بہت زیادہ ہے۔ آیت نمبر 83 پر غور کیجئے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ
وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ کہ جب ان کے پاس شانتی یا ڈر والی کوئی خبر آتی، اضاؤ مزیا سے ریڈیو، تو اسی طریقے سے ابھی میڈیا یعنی پھیلا دیتے ہیں، اگر ذمہ داروں کے پاس یہ بھیجتے تو تحقیق کرتے، عدم چھان پھٹک کے لاتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب سلام کرے تو تم اچھے طریقے سے اس کا جواب دو۔ کوئی کہے السلام علیکم تو ہم کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اچھے طریقے سے جواب دیا کریں۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سب سے سچی بات اللہ کی ہے۔ تو آدھا پارہ ہو گیا، اب آدھا پارہ اور باقی ہے 5ویں پارے کا۔ اب اس کے بعد منافقوں کا ہی تذکرہ چل رہا ہے کہ منافقوں کے بارے میں ہے کہ دیکھو کس طریقے سے تم لوگ دو گروہ میں ہو گئے۔ یہ جب غزوہ احد میں وہ آئے تھے تو مسلمانوں کے بارے میں ہو رہا کہ تم کس طریقے سے ان منافقوں کے تعلق سے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ بالآخر منافقوں کے کچھ اور لوگوں کا تذکرہ کس طریقے سے وہ ادھر ادھر کرتے ہیں اس کا ذکر ہے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے اگر تم اللہ کے راستے میں ہو اور اس طریقے سے کوئی آدمی اسلام قبول کر لے یا کچھ بول دے تو اس کو مارنا نہیں ہے، یہ نہیں کہنا لست مؤمنا، تم مومن نہیں ہو، بلکہ زبان سے جو کہا اس کا اقرار کر لینا، اس کی بات کو مان لینا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور گھر بار اپنا چھوڑ رہے ہیں ان کے لیے بڑا فائدہ ہے، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو کشادگی دینے والا ہے۔ اب اس کے بعد جنگ میں نماز پڑھنے کا تذکرہ ہے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، آیت نمبر 102 کے اندر ہے نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ جب آپ ان کے اندر ہوں تو آپ ان لوگوں کو نماز پڑھائیے۔ تو میرے بھائیو جب جنگ کی حالت میں نماز معاف نہیں ہے تو کیا ویسے نماز معاف ہو جائے گی؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ نماز کا وقت متعین ہے، ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر نماز وقت کے ساتھ فرض کر دی گئی ہے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، مومنوں پر جو نماز فرض کی گئی ہے وقت کے ساتھ، ظہر کی نماز ظہر میں، عصر کی عصر میں، مغرب کی مغرب میں، عشاء کی عشاء میں، فجر کی فجر میں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے حساب سے نماز پڑھتے، کچھ لوگ کیا کرتے پوری نماز کو ایک ساتھ ملا کے پڑھ لیتے، کچھ لوگ کیا کرتے فجر کی نماز ظہر میں پڑھ لے۔ نہیں بھائی، وقت کے ساتھ متعین ہے، وقت پہ ادا کر رہا ہے۔ آپ اپنا کام نماز کے حساب سے سیٹ کیجئے، کام کے حساب سے نماز کو مت سیٹ کیجئے، بلکہ نماز کے حساب سے اپنے کام کو سیٹ کیجئے، تبھی شانتی ملے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر جو کتاب اتاری گئی اسی حساب سے آپ فیصلہ کیجئے۔ آیت نمبر 108 پر غور کیجئے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپاتے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلے، جہاں کہیں بھی رہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اوپر والا دیکھ رہا ہے، یہ احساس بہت ضروری ہے۔ اب آگے آیت نمبر 109 پر غور کیجئے، جو لوگ وکالت کرتے ہیں، جھوٹی وکالت کرتے ہیں، ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا، ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑ لیا، مگر قیامت کے دن ان کے لیے اللہ سے کون جھگڑے گا، یا وہاں ان کا کوئی وکیل ہوگا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے سکھایا ہے۔ اللہ کا علم کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم ہے جتنا کہ اللہ نے سکھایا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 115 پر غور کیجئے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو شخص واضح ہدایت آنے کے بعد رسول کی نافرمانی کی اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرے راستے پر چلا تو اس کا ٹھکانہ ہم جہنم کر دیں گے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ پھر آگے ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، آیت نمبر 116 میں شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ اللہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کیا کرتا ہے؟ وعدے دلاتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان کے سارے دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ شیطان کی بات مانیں گے تو دھوکے کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اب آگے نیک لوگوں کا تذکرہ، ان کے لیے جنت ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ بیان کیا جا رہا ہے نیک عمل کوئی بھی کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور تل برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ خود تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ یتیم عورتوں کے تعلق سے کتاب الہی میں جو کچھ تم پر پڑھا جاتا ہے، وہ جنہیں تم ان کا حق مقرر نہیں کرتے اور ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے، اور یہ بھی حکم دیتا ہے یتیموں کے بارے میں پورا انصاف کرو۔
عورتوں کے بارے میں آیا جن کے پاس ایک سے زیادہ عورتیں 2 ہے یا 3 یا 4 ہے، لیکن انصاف کے بارے میں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تم جتنی بھی کوشش کر لو اپنی بیویوں کے درمیان ہرگز انصاف نہیں کر سکو گے، لہٰذا اتنا ہی کافی ہے کہ تم ایک بیوی کی طرح اس طرح مکمل نہ جھکو کہ دوسرے کو بیچ میں لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، نہیں صلح کر لو تو یہ بہتر ہے۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اور اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور اللہ دوسری مخلوق کو لے آئے۔ آیت نمبر 135 پر غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو انصاف پر قائم رہنے والے اور سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ وہ تمہارے خلافی کیوں نہ ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو، سامنے والا چاہے مالدار ہو یا فقیر ہو لیکن انصاف کرنا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، ایبتغون عندہم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا، کیا وہ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ ساری عزت تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب ہم اخیر میں آ گئے 5ویں پارے کے، اس کے اندر منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں جبکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نماز میں کھڑے ہوتے قاموا کسالى، تھکے مادے، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور بہت کم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، وہ کفر و ایمان کے درمیان بیچ میں ہے، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ پھر اس کے بعد اخیر میں کہا جا رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہیں اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اور آخری آیت ہے آیت نمبر 147، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور ایمان والے بن کے رہو تو اللہ تم کو کاہے کو عذاب دے گا، اللہ بڑا قدردان خوب جاننے والا۔ تو ناظرین کرام، یہ 5ویں پارے کا خلاصہ تھا، کچھ باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البر کی ساری ایکٹیویٹیز آپ لوگوں ہی کے تعاون سے چلتی آ رہی ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں ہم آپ کے پاس تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ اپنی زکوٰۃ و صدقات ہم تک آن لائن پہنچا سکتے ہیں۔ سپورٹ البر۔